الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے پالن ہار ہیں، پرورش کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عالم اور جہان کتنے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ سوال آتے رہتا ہے کہ عالم کتنے ہیں، جہان کتنے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے تمام عالم کے پالن ہار ہیں، پرورش کرنے والی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ میرے دوستو، مجھے تفصیلات کے اندر جانا نہیں ہے، بہت وسیع و عریض موضوع ہے یہ۔ آپ صرف اتنا جان لیں کہ اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف بھی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم اور جہان یہ 18 ہیں۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ 18,000 ہے۔ بعض علماء محدثین نے فرمایا کہ عالم اور یہ جہان 40,000 ہیں۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ 80,000 عالم ہیں یہ۔ میرے دوستو، عالم چاہے 18 ہو یا 18,000 ہو یا 40 ہو یا 80,000 ہو، مجھے ان تفصیلات کے اندر جانا بھی نہیں ہے اور امت کو ان تفصیلات کے اندر پڑھنا بھی نہیں ہے۔ ہاں، 4 عالم ایسے ہیں جس سے ہم کو اور آپ کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو سابقہ پڑھتے رہتا ہے اور پڑھے گا ہی۔ وہ عالم کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ایک ہے عالم ارواح، جس کے اندر روح تو ہوگی لیکن جسم نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہے یہ عالم دنیا، جس کے اندر روح بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ تیسرا عالم ہے عالم برزخ، عالم قبر، جہاں پہ روح تو ہوگی اور جسم ہوگی انبیاء علیہ السلام کے، اور جسم ہوگی شہداء شہیدوں کے جسم ہوں گے، اور بعض اولیاء کرام کے جسم محفوظ ہوں گے۔ جسم محفوظ رہے یا نہ رہے، جسم کے ذرات خاک میں کیوں نہ مل جائے، لیکن جسم ہے، اس کی کیفیت بدل چکی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ عالم ہے وہ عالم آخرت ہے، جہاں پہ روح بھی ہوگی اور جسم بھی ہوگا۔ یہ 4 عالم سے پوری دنیا کے انسانوں کا سابقہ پڑتا ہے اور پڑے گا ہی۔ باقی اور کتنے عالم ہیں وہ علماء کرام بحث کیے ہیں، بہت تفصیل اگر بیان کریں تو بہت لمبی بیان ہوگی وہ۔
ان تمام چیزوں کو آپ پیچھے چھوڑیے اور اس 4 عالم کو آپ سمجھیے۔ ایک عالم تو وہ ہے عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم ارواح وہ انتظار کی جگہ ہے، ایک آتے ہیں اور پھر دوسرے آنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ عالم ارواح کے اندر۔ اور عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے۔ عالم دنیا، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اور پوری دنیا کے لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا کام کی جگہ ہے۔ اور عالم برزخ جسے کہتے ہیں عالم قبر، وہ آرام کی جگہ ہے، سونے کی جگہ ہے۔ اور عالم آخرت وہ انعام کی جگہ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر خاص کر کے یہ مسلمان، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں دل نہیں لگتا، نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کا من نہیں کرتا۔ اس کا بھی تفصیلی جواب علماء کرام نے دیا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ حضرت انسان اس دنیا کو آرام گاہ سمجھ لیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، بس کہتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور مستی کرو، بس اسی کا نام دنیا ہے۔ میرے دوستو، دنیا اس کا نام نہیں ہے۔ یہ جو عالم دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس دنیا ہے کام کی جگہ، یہاں پہ مجھے کام کرنا ہے۔ اور کام کس کے اوپر کریں گے؟ میرے دوستو، آپ ایک الفاظ آپ سمجھ لیں کہ دنیا نصیب سے ملتی ہے۔ جس کے نصیب میں جتنا جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ لیکن آخرت آپ کو محنت سے ملے گا۔ اگر آپ ایمان کے اوپر محنت کیے ہیں، ایمان کو بنائے ہیں، تو اس ایمان کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام آخرت کے اندر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو دنیا میں بھی انعام مل جائے، لیکن آپ یہ یاد ہمیشہ رکھیں گے یہ دنیا انعام کی جگہ ہے ہی نہیں، آرام کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، عیش و عشرت کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ صرف اور کام کی جگہ ہے۔ آپ کام کیجئے، دین کے اوپر کام کیجئے، اور جتنی بھی چیزیں آپ دنیا کے اندر کر رہے ہیں وہ نمونہ اور نقشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیے، تاکہ ہمارے تمام کام عبادت کی زمرے میں آئے، تمام کام ہمارا عبادت کے اندر شمار ہو جائے، چاہے وہ اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر ایک چیز جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اجر دیں گے، لیکن اصل میں انعام آخرت کے اندر دیں گے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کام تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا ہے، نیک کام کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کراچی پاکستان، حضرت نے فرمایا کہ دل نہ لگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں کے اندر ملوث ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ایک نور ہے۔ الایمان نور، ایمان ایک نور ہے، اور جب دلوں کے اندر گناہ پہلے سے موجود ہے اور گناہ پھیلتے پھیلتے پورے دل کے اندر پھیل چکا ہے اور ایمان وہاں پہ ذرہ برابر ہے، تو ایسا انسان خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھیں گے تو نماز میں دل نہیں لگے گا۔
بیت اللہ کے در و دیوار سے چمٹ کر کے دعا بھی کریں گے تو بھی ان کو دل نہیں لگے گا، روضہ اقدس کی اوپر پہنچ کر کے دعا کریں گے تو بھی ان کو دعا میں من نہیں لگے گا۔ میرے دوستو، آپ ایمان کے فگر کو بڑھائیے، ایمان کو مضبوط کیجئے۔ اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے نماز میں، تلاوت میں، قرآن میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارا دل گناہوں سے بھر چکا ہے۔ فوری آپ توبہ و استغفار کریں۔ میرے دوستو، بتانا مجھے یہ ہے کہ عالم کتنے ہیں؟ 4 ہیں، جس سے ہم سبوں کو سابقہ پڑھنا ہے۔ پہلے تو عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا آرام کی جگہ ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھ لیجئے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام غزوہ خندق کے موقع کے اوپر خندق کھود رہے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اور صرف صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود خندق کھود رہے ہیں اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں، مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں، اور کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیٹ کے اوپر پتھر بھی بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک بہت ستا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ مبارک کپڑا اٹھا کر کے دکھا دیا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اتنے مصیبت اٹھانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے اوپر جو الفاظ ہے اسے دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، عیش و آرام تو آخرت کی عیش و آرام ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے اللہ، عیش و آرام تو آخرت کی عیش و آرام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آرام یہاں پہ نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر آرام کی جگہ نہیں ہے، کام کی جگہ ہے۔ آرام کی جگہ تو آخرت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آگے فرما رہے ہیں اللہ ہمارے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کو معاف فرما۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عیش و آرام کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ دھوکہ ہمیں یہیں سے لگ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا عیش و آرام کی جگہ ہے۔ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہ سمجھیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا یہ جو دل ہے گناہوں سے بھر چکا ہے، اس وجہ سے نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ تلاوت قرآن میں دل لگ رہا ہے، نہ خیرات کرنے میں دل لگ رہا ہے، نہ صدقہ کرنے میں دل لگ رہا ہے۔ بے چین ہیں ہم۔ مسجد پہنچتے ہیں اس طرح اور جیسے سلام پھیرتے ہیں اس طرح بھاگتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں آگ میں کھڑے تھے، اس طرح مسجد سے نکل کر کے بھاگتے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا دل گناہوں سے بھر چکا ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ میرے دوستو، یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت کرتے رہیے، نیک کام کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ موت تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ میرے استاد محترم یہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادات میں دل لگنے لگے تو آپ کا جو اجر ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل نہ لگے تو بھی ہمیں کرتے رہنا ہے۔ نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہے پھر بھی پڑھنا ہے، یہ سمجھتے ہوئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔
ہمیں ہر حال میں نماز پڑھتے رہنا ہے، چاہے دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، کیونکہ دل لگنے اور لگانے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، مزہ کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، مزہ کرنے کی جگہ اور دل لگانے کی جگہ وہ آخرت ہے۔ سارے مزہ اور سارے عیش و عشرت آپ کو آخرت میں ملیں گے۔ آپ موت کے آخری شام تک آپ عبادت کرتے رہیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور یہیں سے یہ عقیدہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں نماز پڑھتے ہیں، دنیاوی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، باحیات ہیں۔ اور مشکات شرح مرقات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز جسم پڑھتی ہے، روح نہیں پڑھتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر جسم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ حتیٰ یأتیک الیقین، آپ نماز پڑھتے رہیے موت تک۔ جب موت تک ہی پڑھنا ہے تو پھر موت کے بعد کیوں پڑھنا ہے؟ میرے دوستوں، علماء کرام نے جو اس کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ یہ آیت بھی اپنی جگہ درست ہے اور وہ حدیث بھی اپنی جگہ درست ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تکلفی۔ کیا بولتے ہیں؟ عبادت تکلفی، تکلیفی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو اجر ملے گا، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کریں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جس کے بولتے ہیں تکلیفی۔ اور آخرت کے اندر جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس کے اندر اس جسم اطہر دنیاوی جسم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جنت کے اندر جیسے بعض لوگوں کو خواہش ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں گے، تو نماز تلذذی ہوگی، نماز پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، نماز نہیں پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن وہاں گناہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ نماز اگر نہیں پڑھے تو گناہ ہوگا۔ نماز اگر نہیں پڑھے گناہ ہوگا وہ دنیا کے اندر، جس کو عبادت تکلیفی یا تکلفی بولتے ہیں۔ تو اور موت تک جو کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیے، یہ نماز تکلیفی ہے، تکلفی ہے۔ اور آخرت کے اندر جو جنت کے اندر بعض جنتی نماز پڑھیں گے، یا انبیاء علیہ السلام اپنے قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز تلذذی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو مزہ آتا رہے گا جنت کے اندر، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا آپ کو۔ اس وجہ سے یہ آیت بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور وہ حدیث جس کے اندر فرمایا گیا کہ فی قبورہم یصلون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس کے اندر دنیاوی جسم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، عوام الناس کو چاہیے کہ قرآن کی آیت کے اندر اگر کہیں شک ہو یا اس طرح کے کوئی سوال آ جائے ذہن میں، تو اسے اپنے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ احادیث اگر سمجھ میں نہ آئے تو احادیث کی جو ماہرین ہیں ان سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن کی آیت کو قرآن کے جو مفسرین ہوتے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عالم جس سے ہمارا سابقہ ہے وہ 4 ہے، اور دنیا کے اندر نماز وغیرہ میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں سے بھر گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کو پاک کریں،
توبہ سے، استغفار سے۔ جب آپ کا ایمان بڑھے گا تو عبادات کے اندر آپ کو مزہ آئے گا، ورنہ کبھی بھی نہیں۔ بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے فقہاء کرام، قرہ حضرات جن کی آواز اچھی ہے، اگر وہ بھی نماز پڑھائیں گے تو بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا جو یہ دل ہے گناہوں سے بھر گیا ہے۔ فوری آپ توبہ کریں، اگر دل نہ لگے نماز میں، تلاوت میں، فوری توبہ استغفار کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں اور استغفار کریں آپ۔ اس کے بعد پھر آپ نماز میں شامل ہوں۔ دیکھیے آپ، ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا میرے دوستو، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا لذت اٹھانے کی جگہ نہیں ہے، مزہ کرنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، مزہ کرنے اور انعام کی جگہ وہ آخرت ہے۔ دنیا کو آپ انعام کی جگہ نہ سمجھیں، دنیا کو آپ آرام کی جگہ نہ سمجھیں۔ یہ 4 عالم ہے، عالم ارواح جو انتظار کی جگہ ہے، اور عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، اور عالم برزخ جہاں آرام کی جگہ ہے، آپ سوتے رہیے آرام سے، اور عالم آخرت وہ انعام کی جگہ ہے۔ دوستو یہ چند باتیں تھیں، اور پوری تفصیلات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے مرقات شرح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں پوری تفصیلات ہے۔ احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھیں، وہاں پہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ جلد 29، وہاں پہ دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پوری تفصیلات ملیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔